اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف قسم کے ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں کہ جو مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس کے استعمال کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی ڈائبیٹک فٹ کہ جو پیشنٹس ہیں ان کے شوگر کا مرض ہے ان کو، اور ان کے پاؤں میں زخم آ گیا ہے، مختلف قسم کی دوائیاں ہفتوں تک اینٹی بایوٹکس آپ اپنے پیشنٹس کو کھلاتے رہیں، اس کا کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ پھر کچھ سکن انفیکشنز ایسی ہیں کہ سکن پہ دانے نکل آئے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہو گئی ہے، یا کچھ وائرل وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں بیکٹیریل، اس میں انفیکشنز میں سپر امپوزڈ انفیکشنز ہو جاتی ہیں، ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشنز ہو جاتی ہیں لوگوں کو جو کہ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں، جن پہ نارمل اینٹی بایوٹکس کام نہیں کرتی، اور آپ پیشنٹس کو اینٹی بایوٹکس دیتے جاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتی۔ اس صورت میں ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک جو کہ لینزولیڈ کے نام سے ہے، آج کل بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، خصوصاً جو میتھیسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکس آریس ہے، خصوصاً جو ڈائبیٹک فٹ کے کلچرز ہوتے ہیں، اور اس میں جو سسپٹیبلٹی آتی ہے اس بیکٹیریا کی، وہ آتی ہے جناب لینزولیڈ۔ تو لینزولیڈ ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال ڈائبیٹک فٹ میں، جس کا استعمال MRSA جو بیکٹیریا ہے اس کے انفیکشنز میں، سکن انفیکشنز میں، ایون نمونیا جو کمپلیکیٹڈ نمونیا ہوتے ہیں اس میں، اور پھر خصوصاً جو فیمیلز ہوتی ہیں ان میں جینیٹو یورینری ٹریکٹ کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس میں ان کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ یا پھر ایسے لوگ کہ جن کو کرونک سپوریٹو اوٹائٹس میڈیا، کان بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں زخم ہوتا ہے، کان کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، ان کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے سواب پہ اگر اس کا کلچر لیا جائے تو آج کل جو ایک پیٹرن آ رہا ہے اس میں لینزولیڈ جو ہے وہ ایک اچھی اور افیکٹو اینٹی بایوٹک ہے، جو کہ بیسکلی ایک بیکٹیریوسٹیٹک دوائی ہے جو کہ بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتا ہے، لیکن مختلف بیکٹیریا کے اگینسٹ یہ بیکٹیریسائڈل بھی بن جاتی ہے، یعنی بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے، خصوصاً وہ بیکٹیریا جن کی پرولیفریشن تیزی سے ہوتی ہے، جو تیزی سے بڑھتے ہیں، یہ اس کے RNA کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے۔ بہترین اینٹی بایوٹک ہے، لیکن اس ایک چیز کے ساتھ میں آپ کو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ اینٹی بایوٹک ہرگز جنرل پریکٹیشنرز یا خود سے استعمال کے لیے نہیں ہے کہ کوئی ڈائبیٹک ہے، اس کے پاؤں میں تھوڑا سا بھی زخم آ گیا جی اس نے جو ہے تو لینزولیڈ سٹارٹ کر لی، یا کوئی کسی کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا جی لینزولیڈ سٹارٹ کر لی کسی کو۔ تو یہ ایسی دوائی ہے جو کہ مختص ہونی چاہیے، جس کا اختیار ہونا چاہیے صرف اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ جو پروسیجرز کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈائبیٹک فوڈ کے یا انفیکشس ڈیزیزز کے جو اسپیشلسٹ ہیں، تو ان لوگوں کے پاس اس کا اختیار ہونا چاہیے کہ ایسی دوائیوں کا استعمال محض ان کی پرسکرپشن سے ہو تو ہی یہ دوائیاں جو ہیں یہ لمبے عرصے تک ہم اس کو چلا سکتے ہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ ریزسٹنس نہ ہو، ورنہ یہی ایک دو تین دوائیاں بچ گئی ہیں جو ابھی تک کارآمد ہیں اور کارگر ہیں۔ اگر ان دوائیوں کے اگینسٹ بھی ان کا انجوڈیشس یوز ہو اور ان کے اگینسٹ بھی ریزسٹنس پیدا ہو گئی تو خدا نخواستہ ہمارے پاس پھر کچھ نہیں بچے گا کہ ہم ڈائبیٹک فٹ کا علاج کر سکیں۔ پھر ہر ڈائبیٹک کا پاؤں جو ہے چاپ آف کرنا پڑے گا، ہر ڈائبیٹک جو ہے وہ اپنے پاؤں سے اس کو محروم ہونا پڑے گا، اور اسی طرح جو مختلف قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں وہ جان لیوا ہوتے جائیں گے۔ لینزولیڈ کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں جو نارمل سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں متلی ہونا، دل گھبرانا، گیسٹرائٹس ہونا، اور جو سینے کی جلن ہے وہ ہونا، اس کے ساتھ پیٹ خراب ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے تھوڑے جو ایڈورس سائیڈ ایفیکٹس اور جو ذرا زیادہ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بون میرو پر جا کر آپ کا بون میرو سپریشن کر سکتا ہے، اس کے ساتھ انیمیا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہیمولیٹک انیمیا ہو سکتا ہے، یعنی جو بلڈ سیلز ہیں ان کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور اکثر اوقات اس کے ساتھ جو ہے تو نیوروپیتھیز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جو لوگ لینزولیڈ کا استعمال لمبے عرصے کے لیے کریں ان کو ہاتھ پاؤں میں جو ہے تو ٹنگلنگ محسوس ہو سکتی ہے، بلرنگ آف ویژن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی آنکھ کی جو نرو ہے آپٹک نرو اس کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ پیریفرل نیوروپیتھی بھی کر سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ دوائیوں کا استعمال کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اور اس کی تجویز کردہ ڈوز کے مطابق ہی اس کا استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔